الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محنت کی کمائی۔ ناظرین کرام، میں آج آپ سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ اپنی اولادوں کے ساتھ اس پروگرام میں ضرور شامل رہیے، کیونکہ آج ہم خاندانی جھگڑوں میں جو برداشت اور رواداری کا تصور ہے نا، اس پہ بات کریں گے کہ فیملی یونٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمیں کتنی امپورٹنس اس کو دینی چاہیے۔ ایک بات تو کیٹیگوریکل اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، جو خاندان ہوا کرتا ہے نا، بنیادی طور پہ وہ ایک عمارت کی طرح ہوا کرتا ہے، جس میں کہیں برداشت کی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں اس میں عفو درگزر کی اینٹ لگتی ہے، کہیں اس میں ایثار کی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں اس میں رواداری کی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں اس میں وفاؤں کی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں اس میں احساس کی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں اس میں قربانیوں کا سریہ باقاعدہ بچھایا جاتا ہے، کہیں اس میں بھول جانے کی مٹی ڈالی جاتی ہے، اور کہیں اس میں حلاوتوں کا گارا ڈالا جاتا ہے، پھر اس میں باقاعدہ محبتوں کا سیمنٹ لگایا جاتا ہے۔ کیا لگایا جاتا ہے؟ محبتوں کا سیمنٹ لگایا جاتا ہے۔ پھر اس عمارت کی احترام کے پانی سے باقاعدہ ترائی کی جاتی ہے، پھر اسے مشکل حالات کی تپش سے مل جل کر باقاعدہ مضبوط کیا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ ہاں، نگرانی کی جاتی ہے، تب جا کر وہ عمارت رشتوں کی صورت میں اور خاندان کی صورت میں ایک مضبوط ترین عمارت بنا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، اور یہ بڑا کیٹیگوریکل اس بات کو یاد رکھیے کہ رشتے اسی وقت سنبھالنا ممکن ہوتا ہے جب لوگوں میں آپس میں برداشت ہو، آپس میں محبت ہو، آپس میں رواداری ہو، آپس میں عفو درگزر کا تصور ہو، اور انا کو مکمل طور پر فنا کر دینے کا فلسفہ روح کے اندر سرائیت کر چکا ہو۔ یعنی ہمارا آج پرابلم اور مسئلہ یہ ہو گیا صاحب کہ ہم تنازعات کے ببلز کو باقاعدہ بنایا کرتے ہیں، باقاعدہ بناتے ہیں، اور اسے غباروں کی صورت میں جو ہے پھلایا کرتے ہیں، اس حد تک پھلاتے ہیں کہ وہ تنازع جو ہے ایک بہت بڑے بیلون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور آخر میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بیلون برسٹ کرتا ہے اور پورا کا پورا خاندان جو ہے بکھر کر تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے نا صاحب، ہمارا تعارف قبائل کی صورت میں کروایا، خاندانوں کی صورت میں کروایا، رشتوں کی حسین ترین سی اور خوبصورت سی مالا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرویا ہے، اور یہ خاندان بنیادی طور پہ ہمارا انٹروڈکشن بھی ہوا کرتے ہیں اور ہمارے لیے صد افتخار بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ انسان جو ہے ناظرین، اگر تصور کیجئے کسی پہاڑوں میں بھیج دیا جاتا یا جنگلوں میں بھیج دیا جاتا، وہاں جا کر اپنا گھر بساتا اور تنہائی میں رکھ دیا جاتا، تو اس انسان کو کوئی تصور نہ تھا۔ یعنی آپ ذرا جسٹ امیجن، ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ چند دنوں کے لیے اگر آپ کو کسی جزیرے میں بھیج دیا جائے، چاروں طرف وہاں پر پانی موجود ہو، بہت اچھی سی سینری ہو، مناظر موجود ہو، آپ کی ایسی صورتحال میں کیا حالت ہوگی؟ یعنی ذہنی طور پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ آئسولیشن میں 1 دن رہیں، 2 دن رہیں، 3 دن رہیں، آخر میں جا کے وہ تمام مناظر آپ کو پھیکے لگیں گے، آپ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نفسیاتی مریض ہوں گے، اور اس کے بعد آپ آئسولیشن میں مر جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کو انٹریکشن چاہیے، انسان کو بات کرنے کے لیے کوئی چاہیے، انسان کو خوشی غمی کے اندر شامل ہونے کے لیے کوئی چاہیے، انسان کو آنسو پہنچنے کے لیے کوئی چاہیے، انسان کو اپنی ترقی شیئر کرنے کے لیے کوئی چاہیے، انسان کو رشتوں کا مان جتلانے والا کوئی چاہیے، انسان کو اپنی نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی چاہیے، انسان کو کوئی ڈانٹنے والا چاہیے، کسی کی ڈانٹ سننے والا چاہیے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں رشتوں کی مالا کے اندر پرویا ہے نا، آپ جو دنیا میں لوگوں کے درمیان رہا کرتے ہیں، آئسولیشن میں رہنے والا شخص ذہن میں رکھیے گا نفسیاتی مریض ہو جایا کرتا
جاتا ہے. اور آج ویسٹ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے, بڑے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خاندانی نظام کو اور فیملی یونٹ کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور آج اب بھی الحمدللہ پاکستان میں مسائل ضرور ہیں. ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے یہ جو خاص طور پہ جو گیجٹس کے اندر اپنے آپ کو برباد کر چکا ہے, فیس بک کو اپنا دادا دادی بنا لیا, اور انسٹاگرام کو اپنا نانا نانی بنا لیا, اور ٹک ٹاک کو جو ہے اپنا وہ بہن بھائی بنا لیا ہے, رشتوں کی جو حیثیت اور حیت ہے اس کو نہیں سمجھ رہا. آج بھی اس کے باوجود پاکستان میں فیملی یونٹ موجود ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. پہلی بات یہ, اپنی انا کو مکمل طور پہ فنا کر دیجئے اور یہ اپنی نسل کو سکھائیے, ورنہ وہ تو صاحب اب پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ خاندان بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے, یہ خاندان کی محبتیں کیا ہوتی ہے. دوسری بات یہ, برداشت پیدا کریں. بہت سے نوجوانوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا صاحب کہ ہم غلط بات برداشت نہیں کرتے. بابا غلط بات ہی تو برداشت کی جاتی ہے. رشتوں کا حسن ہی یہ ہے نبھانے کا. عفو درگزر سے کام لیں, اخلاص سے کام لیں, ایک دوسرے کو اسپیس دیں اور ایک دوسرے کے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے, آپ ادا کرنا شروع کر دیں, فیملی یونٹ ہمیشہ بنا رہے گا, خاندان قائم رہے گا. اور آخر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ بات کو ختم کروں گا کہ آپ نے ایک فارمولہ ہمیں دے دیا ہے. بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں صاحب ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے خاندان کے لوگ نہیں بناتے. سن لیجئے فارمولہ کیا ہے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے ملاتا ہوں, وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں, میں ان سے احسان کرتا ہوں, وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں, میں ان سے حلم اختیار کرتا ہوں, وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک خاندان کو نبھانے کا اور رشتے نبھانے کا کنڈکٹ دے دیا ہے. سن لیجئے کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو, اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو اچھا کام کرے بدلے میں اچھا کام کرے. صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں, یقیناً کس کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت آپ لائف کوچ بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, ممتاز دانشور ہیں, جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے. بڑا امپورٹنٹ موضوع اس اعتبار سے, ہماری ظاہر ہے ینگ جنریشن بڑی ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے اس حوالے سے, وہ جو محبتیں, وہ جو رشتوں کی حلاوتیں ہیں صاحب, بہت اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. پاکستانی معاشرے میں یہ جو بکھرتی ہوئی خاندانی روایات, جیسے ظاہر ہے چونکہ آپ نے وہ وقت بھی دیکھا, یہ وقت بھی دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والا وقت بھی دکھائے اور آپ کا سایہ سلامت رکھے. تو جو بکھرتی ہوئی روایات آپ نے دیکھی اور جو بڑھتے ہوئے تنازعات دیکھے, اس کی بنیادی وجوہات کیا نظر آتی ہیں, بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں قوم کے ہر فرد کو, قوم کے ہر قبیلے کو اور قوم کے ہر اس گروہ کو دعوت دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. آج ہمارا مشاہداتی طور پر, تجرباتی طور پر, معلوماتی طور پر تجزیہ یہ ہے کہ خاندان بکھر چکا ہے. وہ خاندان جسے اللہ جل مجدہ کی تعلیمات کی روشنی میں, رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں یکجان ہونا چاہیے تھا, ایک دوسرے کے لیے ایثار اور خلوص کا پیکر ہونا چاہیے تھا, وہ آج بکھر چکا ہے. اور کیوں بکھر چکا ہے اس کی بے شمار وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو میں اس بات کی طرف عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں, میں رحمان ہوں. سبحان اللہ. اور میں نے ہی یہ رشتہ اور رحم پیدا کیا ہے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ رحم ہے میرے نام رحمان سے لیا گیا ہے. یہ میرے نام کا حصہ ہے. آپس میں رشتہ داری, جو اس کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, سبحان اللہ, اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ دوں. اللہ اکبر. ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بنانے کا ارادہ کیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک.
اے اللہ کیا تو زمین پر وہ مخلوق پیدا کر رہا ہے جو فتنہ و فساد میں پڑیں گے، خون ریزیاں کریں گے، جبکہ تیری تسبیح و تحمید کے لیے ہم موجود ہیں۔ لیکن ان کے جواب میں پروردگار عالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر شیطانی فتنہ و فساد پر ہے، میری ان کے اس ایثار پر ہے کہ ایک لین میں پڑے ہوئے آخری سانس لینے والے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ ایک دوسرے کے لیے واریں گے۔ سبحان اللہ۔ جس قوم کو اس حال میں اسلام چاہتا ہے وہ آج کیوں بکھر چکی ہے؟ اچھا پھر انٹروڈکشن قبائل و خاندان کی صورت میں دیکھیں نا، جی ہاں، وہ تو فرما دیا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، بتا دیا کہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، اس لحاظ سے بنی نوع انسان کو یکجان ہونا چاہیے، لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود میں نے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں محض اس لیے بانٹا ہے کہ ایک دوسرے کی پہچان، اور پھر ہم پر ذمہ داری ڈالی کہ ہماری یہ پہچان محبت کی ہو، ایثار کی ہو، ہمدردی کی ہو، خلوص کی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نفع رسانی کی ہو، نہ کہ وہ خود غرضانہ۔ آج ہم اس نہج پر کیوں آ کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نحل والد والدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بہتر تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی محکم اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن سے بڑھ کر پائیدار تعلیمات تو کسی کے پاس ہیں ہی نہیں۔ تو آپ نے ایک شاندار نظام دیا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کستارہ، اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں کہ انہوں نے بہترین انسان بنانا ہے، اور وہ اخلاقی اقدار کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، جو بڑوں کی توقیر نہ بجا لائے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو رشتہ داریاں، یہ جو رحم ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ قرآن نے کہا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ پھر قرآن نے قرابت داروں کے بارے میں کہہ دیا کہ آتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو آج بنیادی طور پر وجوہات میں اگر ہم جائیں بڑی ڈیٹیل میں تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ ہم حقدار کو اس کا حق دینے سے گریز کر رہے ہیں، جس کی بنا پر یہ انتشار پیدا ہے۔ بہت خوبصورت، بلکہ اسی بات کو آگے بڑھا لیجیے، تھوڑا سا وجوہات پہ بھی بات کر لیجیے تاکہ ایک ذرا ایک منظرنامہ بن جائے کہ وجوہات کیا ہیں خاندانی جو ہماری روایات بکھر رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے جو پہلی شکل خاندانی مطلب ہمیں تنازعات کی صورت میں جو بنیادی شکل نظر آتی ہے وہ میاں بیوی کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کسی بھی تنازع کی صورت میں قرآن نے اور سنت نے بہت پراپر ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ اگر یہ ابتدائی یونٹ آپ کا جو ہے وہ بکھرنے لگے یا ڈسٹرب ہو جائے، اس میں ٹربلنس آ جائے اگر، تو اس کو ایسے سنبھال لو۔ بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام نے خاندانی نظام کی بقا کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت طریقے سے خاندانی نظام کی عمارت کو کیسے ترتیب دینا ہے اس کو آپ نے بیان کیا، اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس کی ریکارڈنگ کو گھر میں سنایا جائے کہ یہ عمارت کیسے بنی ہے اور اس کو کیسے باقی رکھنا ہے۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاندانی نظام کی عمارت ہے، اس کی بنیاد میاں بیوی کے رشتے پر کھڑی ہے، بلکہ انسانوں کا ابتدائی رشتہ ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس سے آگے باقی رشتے پھر بعد میں بنے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ جیسے ہی ٹوٹتا ہے یا اس میں خرابی آتی ہے یا اس میں جو ہے نا وہ کسی طریقے کا تنازع کھڑا ہوتا ہے، تو پھر پوری عمارت جو خاندان کی ہے وہ مسمار ہو جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے، بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور پھر آگے اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں، دونوں طرف کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کی اہمیت کو کیسے بیان کیا، یہ قرآن مجید کو پڑھ کے اندازہ لگانا چاہیے۔ سورہ روم اور اس کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. یہاں دیکھیں اللہ پاک نے آیت کی ابتدا میں اور آیت کے اختتام میں اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا. سبحان اللہ. مجھے بتائیں جس رشتے کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہو کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یعنی رب اپنی ذات اور اپنی قدرت کو اس رشتے کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے اور معرفت عطا فرما رہا ہے. اور ساتھ میں کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ یہ جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رحمت اور محبت رکھی ہے. سبحان. یعنی کسی اور رشتے میں اس طریقے سے بیان نہیں ہوا جس میں میاں بیوی کو اللہ رب العالمین کسی اور رشتے کو نشانی فرمایا بھی نہیں, نشانی نہیں فرمایا. واحد میاں بیوی کے. اب یہ دیکھیں میاں بیوی کے رشتے کو نشانی قرار دیا, ان کے درمیان محبت رکھی ہے, رب نے رکھی ہے. اور مجھے بتائیں جو بندہ اس محبت کو ختم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے, اس مودت کو ختم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے اور اس کے اندر چغلی, غیبت, جھوٹ, بہتان تراشیوں کے ذریعے ان میں تنازع کھڑا کرتا ہے, وہ اتنا بڑا ملعون شخص ہے کہ شیطان لعین کسی اور گناہ پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میاں بیوی کے درمیان تنازع کھڑا کرنے پر خوش ہوتا ہے. سمندر کے بیچ میں تخت لگاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے. تو میاں بیوی کے درمیان جو تنازع ہیں اس کی جو ہے نا وہ بڑی وجہ, سب سے پہلی بات تو یہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ قریب سے دیکھنے کے باوجود, ایک دوسرے کا لباس ہونے کے باوجود, ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا سکون کا ذریعہ ہونے کے باوجود, محبت کا جو ہے نا وہ نشان ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے کو پھر بھی اجنبیت کا شکار ہو جاتے ہیں. تبھی یہ جو ہے نا وہ تنازع کی طرف یہ معاملہ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے, اس سے بغض نہ رکھے, اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی طریقے کا جو ہے نا وہ دشمنی کا جو ہے نا وہ پیمانہ نہ کھڑا کر دے, کیونکہ اگر اس کی ایک بات اس کو بری لگ رہی ہے تو بہت ساری باتیں اس کو اچھی بھی تو لگیں گی. اور اسی طریقے سے تنازع کی صورت میں, تنازع کی صورت اب اسی طریقے سے جو بیوی ہے اس کو چاہیے کہ یہ جو شخص ہے زمانے سے لڑ رہا ہے, باہر جا کے یہ مارکیٹ کے اندر پتہ نہیں کتنی پریشانیاں اٹھا کے آ رہا ہے, کس طریقے سے یہ باہر کے معاملات نمٹا رہا ہے, کس طریقے سے یہ لوگوں کے بیہیویئر کو جو ہے نا وہ برداشت کر رہا ہے, تو اب جب یہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آیا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی دامن بچا ہے جس نے اس کو تسکین اور سکون پہنچانا ہے, اور وہ بیوی کا دامن ہے اور وہ بیوی کی گود ہے. جب تک جو ہے نا وہ بیوی اس چیز کو نہیں سمجھے گی کہ میری ہمت دلانا اور میری طرف سے محبت دینا اور میری طرف سے اس کو حوصلہ دینا اس کے اندر ایسی ہمت پیدا کر دیتا ہے کہ یہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے. اور جب گھر کے اندر بیوی اس سے لڑنے پر تیار ہو جاتی ہے اور اس کو بلیم دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ شوہر دل سے بزدل ہو جاتا ہے, کم ہمت ہو جاتا ہے اور پھر وہ معاشرے سے لڑ نہیں پاتا. اور اگلی بات جو میاں بیوی کو تنازع کی طرف لے جاتی ہے, یہ شادی کرنے سے پہلے انہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے تھے انہیں یہ پڑھتے نہیں ہیں. یہ پڑھتے نہیں ہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہے وہ شوہر کو نہیں پتہ ہے, اور شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ بیوی کو علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ سب سے پہلے دلہا بننے سے پہلے اور دلہن بننے سے پہلے اس کو پڑھا جائے, اس کو اپنے علم میں لایا جائے. یہی وجہ ہے چھوٹا سا تنازع ہوتا ہے کہ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو گیا ہے اور جو ہے نا یہ اس نے مجھے فلاں موقع پر سوٹ نہیں لے دیا, اور کیا بات ہوتی ہے مجھے طلاق دے دو, وہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا, اور پھر جب طلاقیں لے لیتے ہیں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ مولانا لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں. تو یہ برداشت, جس طرح آپ نے فرمایا برداشت, رواداری اور رشتوں کے اندر جو تناسب ہے, جو اعتدال ہے, جو توازن ہے, کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ غلطی پر ہوتی ہے, زوجہ مظلوم ہوتی ہے, اس وقت شوہر کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کا ساتھ دے, اس کو ہمت دلائے, اس کو حوصلہ دلائے, تو یہ تنازع ختم ہو سکتے ہیں. یہ اسی صورت میں ختم ہوں گے جب ہم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے رشتے کو دیکھیں گے, پڑھیں گے, تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں کبھی بھی تنازع نہیں کریں گی اور ہمارے بیٹے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. مطلب وہ شیروانی آرڈر کرنے سے پہلے اور غرارہ شرارہ آرڈر کرنے سے پہلے جو ہے ان کو حقوق کی کتاب پڑھائی جائے کہ ایکچولی وہ فرائض کی فرائض کی, کیونکہ ہمارے یہاں تو حقوق کی تو ساری تنظیمیں پوری دنیا میں نا فرائض کے بارے میں کوئی بتاتا نہیں, تو فرائض کا چیپٹر پڑھایا جائے, ان کو سمجھایا جائے. اچھا اب ظاہر اس میں مزید بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کو نمٹایا کیسے جائے, پھر وہ حکم کا تصور, وہ اس پہ آگے جا کے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن جو اس پہ اہم ترین بات ہے وہ یہ ایک تو ظاہر ایک سیکٹر یہ ہے
یہ ایک سیگمنٹ یہ ہے جو میاں بیوی کی صورت میں. ایک اور بڑا تباکن سیگمنٹ ہے گھر کے اندر, اور وہ ہے ساس بہو کا جھگڑا. اور وہ مطلب اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کچھ بھی کر لیجیے قیامت تک یہ مسئلہ حل ہونا ہی نہیں ہے, یہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا. یہ دونوں جو ہے نا وہ سمجھ لیجیے کہ ہندوستان پاکستان والا معاملہ ہے. اچھا ساس یہ نہیں سمجھ رہی وہ بھی کبھی بہو تھی, اور بہو یہ نہیں سمجھ رہی کہ اسے کبھی ساس بننا ہے. تو یہ کیسے, اگر اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے تو آپ کیا مطلب کہتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے نفسیاتی طور پہ؟ پہلے تو یہ پیدا کیسے ہوتی ہے ہم یہ دیکھ لیں. ہاں یہ بتائیے. آپ دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہلیری کلنٹن خاتون اول پاکستان آتی ہیں امریکہ کی, تو جب پبلک ٹاک کرتی ہے تو ایک خاتون ان سے سوال پوچھتی ہے کہ امریکہ پاکستان کی ساس کا کردار ادا کیوں کرتا ہے. ہاں اچھا جی, واہ, اس کا سوال مطلب وہ اختیارتاً اس کو جی اس نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی ساس کیوں بن جاتا ہے. یہ آپ اس سے سمجھ لیں کہ وہ سائیکی کیا چل رہی ہے. میں نے ایک سیرت کانفرنس میں علماء سے سوال کیا کہ میں نے پڑھا ہے, دیکھا ہے, لوگوں سے بھی سنا ہے کہ سیدنا رسول کریم کی بارگاہ میں باپ بیٹے کا جھگڑا گیا, ماں بیٹے کا جھگڑا گیا, میاں بیوی کا جھگڑا گیا, بھائیوں کا جھگڑا گیا, بہن بھائی کا جھگڑا گیا, نند بھابھی کا, جیٹھ جٹھانی کا, ساس بہو کا جھگڑا میں نے کبھی نہیں پڑھا. اگر کوئی ہے تو مجھے کائنڈلی بتائیے. ہے گا کوئی ایسا؟ میرے خیال گیا نہیں کوئی ایسا جھگڑا, میرے نہیں ذہن میں آیا. میں نے ان سے, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. اچھا اس کی کیا وجہ نکلی؟ پھر میں نے ان سے پوچھا وجہ کیا ہے اس کی. ایک وجہ تو یہ نکلی کہ ماں باپ کو, ساس سسر کو ان کا جتنا حق احترام ہے وہ دیا جائے, اس سے زیادہ دیا جائے, مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کو بھی جینے کا حق دیا جائے. آپ جب بے جا مداخلتیں کرتے ہیں تو اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک اس وقت تو یہ بات میرے نظر میں آئی. ٹھیک ہے, اور مداخلت ہوتی ہے. دوسری چیز ہے قانون توقعات, لا آف ایکسپیکٹیشنز کو سمجھنا چاہیے. میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں, تھراپی بھی کرتا ہوں, مجھے آج تک کوئی لڑکی ایسی نہیں ملی جس نے کہا ہو کہ انشاءاللہ شادی کے بعد میں شوہر کے گھر کو جہنم بنا کے دکھاؤں گی. آج تک کسی لڑکے کی والدہ ایسی نہیں ملی جس نے کہا ہو کہ ایک دفعہ شادی ہو لینے دوں, میں بیٹے کی زندگی جہنم بنا کے دکھاؤں گی. پھر بتاتی ہوں. ہاں, پھر کسی نے نہیں کہا. لڑکی کہتی ہے کہ میں ساس کو ماں سمجھوں گی, لڑکے کی ماں کہتی ہے کہ میں اسے بیٹی بنا کے رکھوں گی. اب یہ دونوں کی یہ بات چل رہی ہے, لیکن بنتے نہیں ہیں. اصل میں وہی بتانے کو ہوتا کیا ہے, لا آف ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. اب جو لڑکی کہتی ہے کہ میں تو جناب بڑی اچھی بچی بیٹی بن کے رہوں گی, آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں بیٹا ساستے ساسی ہوندی ہے. اچھا یہ میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں, سوسائٹی کے فکرے بتا رہا ہوں جو نکالے ہوئے ہیں میں نے ان کی شادیوں سے. ادھر لڑکے کی ماں کی 50-55 سال کی عمر میں لڑکے کی شادی کے لیے شاپنگ کر رہی ہے, بے حال ہو رہی ہے, بڑے کام کر رہی ہے. اس کے رشتہ دار بتاتے ہیں کہ یہ تیرے بیٹے کو چھیننے کے لیے آ رہی ہے. یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. شادی کے دن قریب آ جاتے ہیں, لوگ کانا پھوسیاں بھی کرتے رہتے ہیں. اب شادی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد جب لڑکی واپس گھر جاتی ہے تو اس سے پہلا سوال ہوتا ہے ساس کیسی سی. ساس کیسی. اچھا وہ کہتی ہے وہ تو بہت اچھی ہے, وہ تو مجھے اپنی بیٹی کی طرف سمجھتی ہے. ہندوستان ہو گئی. اچھا وہ کہ بہت اچھی ہے, لیکن اب اس کے رشتہ دار اسے لڑکی والے کہتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے تجھے پتہ نہیں ہے, پتہ لگے گا. ادھر ساس سے پوچھتے ہیں کہ تیری بہو کیسی ہے, وہ کہتی ہے میری بیٹی سے بڑھ کے پیار کرنے والی ہے. وہ کہتے ہیں ابھی تو مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا, لگ پتہ جائے گا, لگ پتہ جائے گا. اچھا سوسائٹی مسلسل وہ فکریں انڈیلتے رہتی ہے کہ 6 مہینے سال میں دونوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ساس اور بہو کبھی بھی ایک دوسرے کے سکے نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیے ہاروت ماروت والا واقعہ, لوگ اسے بہت سارے جادوؤں سے منسلک کرتے ہیں, لیکن جو قرآن پاک میں ہے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جائے جس سے. بالکل صحیح. اچھا کیسے ڈالی جائے؟ آپ سورہ فلق اور ناس پڑھ لیں, کانا پوسی کی جائے, دلوں میں وسوسے ڈالے جائیں. یہی ہو رہا ہے نا. اب ہمارے خاندانوں میں ایک ایسی بیج مالو خاتون موجود ہوتی ہے جس کا نام بیج مالو ہوتا ہے. وہ تو کئی ہوتی ہیں, میں ایک استعارتاً کہہ رہا ہوں. اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل شوہر کے دل میں اور بیوی کے دل میں ایسے وسوسے, ایسے شبہات پیدا کرے کہ ایک دوسرے سے وہ دور ہوتے چلے جائیں. اب یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں. سوسائٹی کے لا آف ایکسپیکٹیشن کہ ساس کبھی بھی ماں کا پیار نہیں دے سکتی, بہو کبھی بھی بیٹی کیسی نہیں بن سکتی. اچھا اب لوگوں نے کہنا بھی شروع کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے, آپ مختلف چینلز پہ آپ دیکھیں, اگر کچھ شوز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو ابھی جو خاص طور پہ جو یہ ینگ لاٹ ہے نا, کوئی بھئی یہ بیکار کی بات ہے, ساس ساسی رہتی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں. ابھی اب اس بات پہ آ گئے. یس. اور بہو جو بہو رہتی ہے, بیٹی نہیں رہتی, ایکسپیکٹیشن اس لیول پہ آ گئے لوگ. یس. اچھا انہوں نے نئی توقعات یہ پیدا کر دی نا. اب جو توقعات یہ ہوں گی تو آپ آگے سے خیر کی توقع نہیں رکھتے, خیر آپ کو ملے گی کیسے؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے ہمیں اپنے گمان بہتر کرنا ہوں گے, ایکسپیکٹیشنز کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر ہمارے گمان بہتر ہوں گے, ہمارے ایکسپیکٹیشنز بہتر ہوں گے تو نتائج بہتر ہوں گے. ویری گڈ. تو دس از نمبر 1. ویری گڈ. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مرد جو ہے اس کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں. ہر طرف سے پچھتا بھی وہی ہے. بیوی کے حقوق بھی اس نے پورے کرنے ہیں, بہن کے حقوق بھی اس نے پورے کرنے ہیں, ماں کے حقوق بھی اس نے پورے کرنے ہیں, ساس بہو کے حقوق بھی. گھر کے گراؤنڈ میں وہی فٹ بال بنا ہوا ہوتا ہے, وہ فٹ بال بنا ہوتا ہے. کبھی ادھر کبھی بیگم کی ذرا سی سائیڈ لے لے تو وہ جوہرو کا غلام.
اور اگر وہ ماں کی سائیڈ لے لے تو وہ دودھ پیتا بچہ، وہ بڑا کب ہوگا؟ وہ جائے تو کہاں، جائے کہاں بیچارہ وہ جائے تو جائے کہاں؟ تو میرا خیال ہے کہ مردوں کو مرد بننا چاہیے. مرد کیا ہے، اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، اپنے آگے سے میم نہیں ہٹانا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس میں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، اس میں فیصلے کی طاقت ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، اس فیصلے کے کانسیکوینسز کو برداشت کرنا اور دونوں پارٹیوں میں انصاف پیدا کرنا. اگر وہ اس چیز کو لے کے چلے تو ساس اور بہو کے جھگڑے بہت حد تک سالو ہو سکتے ہیں. یعنی ساس اور پارٹیاں، آپ نے دونوں پارٹیاں مطلب جو ہیں ان کے درمیان آپ نے کہا کہ مین کردار جو ہے وہ ایک شوہر کا ہوتا ہے. بالکل، اسے ریفری کا کردار ادا کرنا چاہیے. جی، اگر وہ اپنے آپ میں مضبوط ہے تو پھر تو وہ گھر کا وہ کسی نے کہا نا کہ وہ اپنا اس کے لیے بہترین جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ دونوں کانوں کا پراپر استعمال کریں. جب ماں کے پاس بیٹھے اور وہ بہو کی شکایت لے کے بیٹھے تو یہاں سے سنیں اور یہاں سے نکال دے، اور جب بیوی کے پاس بیٹھے اور ماں کی شکایت کریں یہاں سے، اور دونوں کو یہ دلاسا دے کہ میں آپ کی طرف کھڑا ہوں، فکر نہ کریں، معاملات جو سیٹل نہ ہو جائے. ایکسپیرینس ٹاکس. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. ایک اور بڑا مسئلہ جو کہ فیملی یونٹ کو، خاندان کو جو تباہ کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آج دیکھیے کہ یہ جو خونی رشتے ہیں جنہیں مطلب ظاہر ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان خونی رشتوں، ہمارے یہ تو اچھا یہ بائی ڈیفالٹ ہے، بائی چوائس تو ہے نہیں، تو بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے صاحب، اس کے درمیان جو دراڑیں آ کے مطلب جو ہے اس رشتے کو ختم کر رہی ہیں، اس پہ جو ہے وہ بہن بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑے گھر اس وجہ سے برباد ہو گئے کہ بہنیں بھائیوں کی اور بھائی بہنوں کی جو ہے شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انٹرسٹنگ موضوع ہے ناظرین، اور ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ، ہر گھر کا مسئلہ ہے جو خاندانی جھگڑے آج ہو رہے ہیں. ان تنازعات کو کیسے ہم نمٹائیں، اس کو کیسے بہتر کریں تاکہ خاندان جو فلرش بھی کرے، محبتیں بھی قائم رہیں. ایک میں نے آپ کو بتایا بریک سے قبل کہ ایک سیگمنٹ ایسا ہے کہ جو اب انتہائی بد شکلی اختیار کر گیا ہے کہ بہنوں اور بھائیوں کے درمیان جو تنازعات اب پیدا ہو جاتے ہیں پروفیسر، اور وہ جھگڑا اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ بھائی بہنوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں، بہنیں جو ہیں ان کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہیں. ایک عجیب صورتحال مطلب معاشرے میں بپا ہو گئی ہے. اس پہ ذرا بتلائیے کہ فریقین کو ایسے تنازعات کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اپنے اندر جو خوبیاں پیدا کرنی چاہیے وہ تعلیم کی بدولت آتی ہے. درست. تعلیمی نصاب اس طرح سے ترتیب دیا جانا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ہر صورت انصاف کریں. درست. اور سلیبس آج ہمارا ایسا ڈیزائن ہوتا ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتا. ہم اخلاقیات کی بجائے دوسری طرف چل پڑے. بالکل انسان بنے نہ بنے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلانا بن جائے، فلاں بن جائے، حالانکہ تعلیم انسان بناتی ہے. آج جس انداز میں بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات اپنی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں اور ہر طرف افراتفری اور انتشار کی صورت نظر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین ایک تو نمونہ نہیں دیتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد کے سامنے ماں باپ نمونہ ہوتے ہیں. جب اس سے ہٹ کر کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے کیا کیا. باپ اگر اپنی بہن کے ساتھ اچھی ڈیلنگ رکھے گا تو ظاہر بیٹا بھی نہیں. میرے اگر چچاؤں میں محبت ہے، میری پھوپھیاں اگر پیار اور محبت کے ساتھ ہیں تو یقیناً میری اولاد بھی دیکھ کر کہے گی کہ ان کے اندر یہ تعلق ہے، میں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھوں. یہ بڑا زبردست سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. سب سے بنیادی وجہ تو یہی ہے. لیکن اس کے بعد آگے چل کر جب والدین تعلیم دلانے میں سب میں انصاف نہیں رکھتے، بیٹے بیٹی میں کسی چیز کی تقسیم کے وقت ان میں انصاف کو ملحوظ نہیں رکھتے، جائیداد کے معاملے میں وراثت کے حصولوں کو ان خطوط پر استوار نہیں کرتے، اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آگے چل کر دشمنی کی بنیاد بنتی ہیں اور قریبی اقارب ہوتے چلے جاتے ہیں. قریبی بننے کی بجائے بچھو بن جاتے ہیں. بچھو بن جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اقارب ہو جاتے ہیں. اقارب کل اقارب. یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان کو انصاف نہیں ملتا، ان کے ساتھ برتاؤ ایک جیسا نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ آج ہم کانوں کے اتنے کچے ہو چکے ہیں کہ ہم دوسروں میں خوبیاں تلاش کرنے کی بجائے ان کی خامیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. اس بنا پر
ہم اس میں لگے رہتے ہیں، جب آتا ہے تمہارے بھائی میں یہ نقص ہے، تمہارے بھائی نے یہ کر دیا، ہم تحقیق کیے بغیر ان کی باتوں کو سن کر آگے چل پڑتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے درمیان دشمنیاں اور دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی نے علم میں یا کاروبار میں ترقی کی، اب ترقی کاروبار میں ہوئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس قدر دولت آئی ہے اس کو اپنے بھائیوں میں تقسیم کر کے انصاف اور پیار کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے، ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، تیرا بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے، دونوں حالتوں میں اس کی مدد کر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بھائیوں میں مدد کا یہ تصور بھی نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے روکو گے تو تم بنیاد مہیا کرو گے معاشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق کی۔ تو اس لیے آج ہم سگی بہن بھائی ہیں، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ایک باپ کے خون سے دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن نفرتوں کی درمیان میں اس وقت دیواریں کھڑی ہوتی ہیں کہ جب وہ خود آگے شادی کرتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، اب اس میں وہ اس بات پر لگ جاتے ہیں کہ میری اولاد دوسرے بھائی کی اولاد کے مقابلے میں زیادہ پڑھے، اس کو یہ نہیں کرتا کہ وہ بھی میرا بھائی ہے، اس کی بھی اولاد کے ساتھ میں جتنا تعاون کر سکتا ہوں پیار اور محبت کے ساتھ۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ایک چیز دی ہے تو فرمایا کہ کیا تم نے دوسری بیٹی کو بھی اتنی دی ہے؟ یعنی انصاف والدین جب تک اپنی اولاد کے سامنے نمونے کے طور پر نہیں رکھیں گے، قدم قدم پر ان کے ساتھ انصاف نہیں برتیں گے، وہ آگے چل کر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں لیتے ہیں۔ مطلب یہاں تک ہے نا، دیکھیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے نا، مطلب وہ غلام دینے کا والد کی طرف سے، تو سرکار نے اس کو بھی بلکہ ایک صحابی جو مطلب جنہوں نے مطلب اپنی ران پر اپنے بیٹے کو بٹھایا اور بیٹی کو جو ساتھ بٹھا دیا، سرکار علیہ السلام نے اس ڈسکریمنیشن کا بھی منع فرمایا۔ پوری اولاد کو والدین نے ایک نظر سے دیکھنا ہے، ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اچھا اب تنازعات پیدا ہو گئے، فرض کیجئے جنازے حرام کر دیے، اور آج کل ہوا ہے تو اللہ ماشاءاللہ تو ہمارے صورت میں کیا کریں؟ اس میں ہمارے درمیان برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا اور ہم اپنے سگے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس معاملے میں صبر کے ساتھ ساتھ حوصلہ اور دوسروں کو معاف کرنے کا، کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خذ العفو حکم دیا کہ عفو کو اپنے لیے لازم پکڑو، دوسروں کی خطاؤں پر گرفت کرتے چلے جانا اور تنازعات کو جتنا آپ بڑھاتے چلے جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شیطان کے ضمن میں کہا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، شیطان کا تو کام ہی ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور دشمنی پیدا کرے، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم رحمت للعالمین کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر سے کام لے کر۔ اچھا پروفیسر ایک جملے میں تاکہ بات وائنڈ اپ کریں کہ اگر میں صحیح ہوں اپنی جگہ، جی میں نے غلط نہیں کیا ہے اور میں بالکل صحیح ہوں، وہاں پہ بڑا بھی ہوں لیکن چھوٹا ماننے کو تیار نہیں ہے یا چھوٹی ماننے کو تیار نہیں ہے، اس صورت میں کیا کریں؟ انا جو ہے وہ اب آ گئی ہے غالب، یا یوں کہیے کہ حق غالب آ گیا کہ جی میں حق پر ہوں، اسے چاہیے وہ سرنڈر کرے، پھر کیا کرے؟ وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں۔ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو، اپنے طور پر ان کے لیے یعنی رحمت کے دروازے کھولے، تبھی ہو سکتا ہے، ورنہ تو یہ چیزیں اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور شیطان ان کو اور ہوا دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بہنوں اور بھائیوں کے درمیان پیار اور محبت کے اس رشتے کو سامنے رکھنا ہے کہ جب ہمیں ایک ماں باپ نے اکٹھے پالا ہے، تو اب جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور اناد جو پیدا ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں قرآنی تعلیمات کو بالکل۔ اچھا یہ تو جو بات ابھی ہو رہی ہے بہن بھائیوں کی صورتحال یہ ہو گئی ہے، اگر اس سے آگے آپ بات کریں ایکسٹینڈڈ فیملی کی بات کریں تو وہاں تو بڑی تباہی مطلب مچ چکی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں چچا کو دیکھیں، تایا کو دیکھیں، ماموں کو دیکھیں، پھپھو کو دیکھیں، پھر ظاہر انہی کی نسبت سے جو چاچی بھی ہیں، تائی بھی ہیں، مامی بھی ہیں اور پھپھا بھی ہیں، مطلب یہ قریبی رشتے بھی اب ہمارے یہاں جو ہے وہ کتنے ناپید ہوتے ہیں۔ اگر اگین وہی بات اللہ ماشاءاللہ جن لوگوں نے سنبھال کے رکھا ہے، تو ایسے رشتوں کو کیسے بچایا جائے صاحب؟ یہ تو بہت خال خاندانوں میں نظر آتا ہے۔
دیکھیں یہ جو رشتوں کے درمیان دراڑیں ہیں اور ترش روی کا شکار ہیں یہ تمام تعلقات، اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، کچھ بیرونی عوامل ہیں، کچھ اندرونی ہیں۔ بیرونی عوامل میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب خاندانوں میں صلح کرانے والے حکیم شخص نہیں رہے، بڑے لوگ نہیں۔ ویری گڈ۔ آپ جو سنہری ادوار آپ پڑھیں گے سیرت کے اندر، اس میں خاندانوں میں ایک بڑا ہوتا تھا اور وہ بڑا سب کی بات سنتا تھا بڑے دل سے، اور اس میں پھر وہ صلح کی طرف لاتا تھا، معاملے کو عدالتوں کی طرف نہیں جانا پڑتا تھا اور تباہی کی طرف نہیں جانا پڑتا۔ اب جو ہے نا ہمارے ہاں بڑے نہیں رہے، پھر جو بڑے ہیں وہ دہی بڑے ہو گئے۔ ہاں وہ مسئلہ یہ، وہ کہتے ہیں ہم اپنے کام سے لگے ہوئے، ہمیں ان جھنجھٹوں میں پڑنا ہی نہیں، اس چکر میں نہیں پڑے بلا وجہ، مطلب حالانکہ اگر یہ بڑا پن دکھایا جائے تو اس سے ان کی اپنی زندگیاں بھی خوشحال ہوں گی، لوگوں کی دعائیں ملیں گی۔ جھگڑا ختم کرنے والا تو اللہ کا محبوب شخص ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جب ماں کہے گی کہ تمہارے جو ددیال ہیں یعنی تمہارے چچا تائیں ہیں انہوں نے ہم پہ بڑے ظلم کیے، اب جب ماں تربیت کر رہی ہے تو پھر وہ بچہ کیسے اپنے چچا تائیں کے ساتھ ٹھیک رہے گا؟ باپ کے خلاف ہو جاتا ہے ماں کی تربیت پہ۔ اسی طریقے سے جب باپ کو موقع ملتا ہے تو وہ ننیال کے خلاف وہ شروع ہو جاتا ہے، تمہارے نانا نے ایسا کر دیا، تمہارے ماموں نے ایسا کر دیا۔ تو اولاد جب رشتوں کا تقدس اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے ہی تباہ ہوتا دیکھتی ہے تو پھر وہ کیسے ان رشتوں کو نبھائے؟ اوپر والوں کا کردار۔ اب یہاں دیکھیں کہ کئی لوگ مرتے ہوئے بھی کہتے ہیں تم نے چچا کے جنازے میں نہیں جانا، اچھا تم نے تائے کے جنازے میں نہیں جانا، انہوں نے جو ہے نا یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ماں باپ سے شروع ہوتی ہیں جیسے قبلہ پروفیسر صاحب نے کہا، اور اس کے بعد یہ کہ کچھ اندرونی عوامل ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں حسد نے ڈیرا ڈال رکھا ہوتا ہے اور ہمیں وہ چچا کے بیٹوں کی ترقی نہیں بھاتی ہے، تائے کی ترقی نہیں بھاتی ہے، ان کے بچوں نے پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، وہ اوپر چلے گئے ہیں، یہ کھیل کود میں پڑے رہے ہیں، نشے کے عادی بن گئے ہیں۔ اب جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا سٹینڈر بہت اوپر چلا گیا ہے تو یہ دشمنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے غصہ، بیجا غصہ اور بغض و عناد کی جو ہمارے اندر جڑیں پختہ ہو چکی ہیں، ان چیزوں نے ہمیں رشتوں سے دور کر دیا ہے۔ اور اچھا پھر ایک اور پرابلم میرا خیال ہے، شاید قطع کلام کی معذرت سوال کی صورت میں رکھ رہا ہوں، آپ اس پر کامنٹ کیجئے۔ بھائی جب بھی پھپھو آتی ہیں فساد پھیلا کے جاتی ہیں، جب بھی مامی آتی ہیں فساد پھیلا کے جاتی ہیں، جب بھی تائی آتی ہے کچھ نہ کچھ جو پھونک کے چلی جاتی ہیں گھر میں، یہ بھی بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ اصل میں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، معاملہ ایک اور یہ بھی ہے کہ پھپھو کا جو رشتہ ہے اور اس کا جو کردار ہے اس کو اتنا منفی طریقے سے میڈیا کے اوپر، اخباروں کے اندر، گفتگو کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر ایک پھپھو بری ہے تو اب وہ ساری بری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ اپنی یہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دے کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، مطلب پھپھو کے ساتھ کٹنی لگ گیا بلا وجہ۔ اب یہ چیزیں، اب حالانکہ پھپھو کا رشتہ تو بڑا عظیم الشان رشتہ ہے، کربلا کے اندر آپ اللہ اکبر، کیا مثال دے رہے ہیں آپ؟ کون تھی پھپھو؟ سبحان اللہ، مقصد وہ کوئی اور رشتہ تو نہیں تھا، وہ بھی پھپھو ہی تھی اور وہ بھی انسانی تھے۔ سرکار علیہ السلام کی پھپھو دیکھیں نا، پھر حضور پاک علیہ السلام کی پھپھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ تو معاملہ یہ کہ ہم نے رشتوں کو بہتر مثال کے ساتھ پیش کیا ہے، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی ہے کہ پھپھو کو کیسا ہونا ہے، چچا کو کیسا ہونا ہے، تائے کو کیسا ہونا ہے، بڑے بھائی کو کیسا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارے اندر، اور اگر دیکھیں ہمارے یہاں بھی یہ غلط العام ہو گیا، ورنہ ایکچولی تو جناب ابو طالب علیہ السلام تو تایا جان ہے نا، تو پھر آپ تایا جان ہے، پھر آپ دیکھ لینا تایا کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کتنا بڑا تعلق نبھایا ہے کہ مکے کی ایکسٹریم طاقت کے ساتھ وہ لڑ پڑے، کہا کہ نہیں تم جو کچھ مرضی کرنا ہے کر لو، میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں، ہمارے مذہب اور دین میں موجود ہیں، جس کو ہم نے اپنی قوم کے سامنے، بچوں کے سامنے رکھا ہے۔ چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سر پھوڑ کے ابو جہل کو کہا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں، یہ محبت کے جو رشتے ہیں، یہ جو خوبصورت لباس میں جو حضور علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے ہیں، ان کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ پھر یہ چیزیں پختہ ہوتی چلی گئیں کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تعلیم سے آگاہی نہیں رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فاسق شخص جو گمراہ ہو جاتا ہے، قرآن مجید کے نور سے برکت نہیں پاتا، اس کی صفت کیا اللہ نے بیان کی، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہا کہ یہ فاسق جو قرآن کے نور سے محروم ہے، اس کی ایک صفت یہ ہے، اس کی ایک بدبختی یہ ہے کہ یہ بندہ اس چیز کو توڑتا ہے جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور وہ پھر فرمایا کیا چیز ہے؟ وہ رشتوں کو جوڑنا ہے، وہ تعلقات کو جوڑنا ہے، وہ اپنے خاندانی روایتوں کو جوڑنا ہے، وہ اپنے خاندانوں کو جوڑ کے رکھنا۔ اور کہا یفسدون فی الارض، یہ جو رشتہ داری کو توڑا جا رہا ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے کے برابر ہے۔ اور پھر اس کا انجام
अलैहिस्सलाम अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुल खासिरून, ये घाटा उठाने वाले हैं, ये बर्बाद लोग हैं जिन्होंने रिश्तों को तोड़ दिया, जिन्होंने अपने चचाओं को भुला दिया, भतीजों को भुला दिया, अपने ताए को फरामोश कर दिया, फुफ्फी मर रही है वहां पर अस्पताल में, उसको कभी पूछने नहीं जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया जो चाहता है उसकी जिंदगी में और उसके रिस्क में बरकत हो वो रिश्तों को निभाए। अच्छा देखिए कैसी दराजी उम्र बिल खैर चाहता हो, रिश्तों पर ये वजीफा दे दिया, ये वजीफा के साथ सिला रहमी करे, बेहतरीन वजीफा दे दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं हजरत इमाम बाखिर की बात करता हूं, उन्होंने अपने वालिद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इसको रिवायत किया है, कहा कि बेटा कभी भी रिश्ते तोड़ने वालों की सोबत में ना बैठना, सोबत में ना बैठना, सोबत में ना बैठना, क्योंकि मैंने उन्हें कुरान में मलऊन पाया है कि कुरान के अंदर उनके ऊपर लानत की गई है जो रिश्तों को, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि उसके असरात भी जो है मतलब इंसान तक पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है उस तक पहुंचेंगे। और फिर कहा गया कि जो रिश्ते तोड़ने वाला होता है वो किसी मजलिस में जाके बैठ जाए तो रब उस मजलिस पे ही रहमत नहीं नाजिल फरमाता। क्या कह रहे हैं अल्लाह साहब, आप देख लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ तो कई ऐसी महफिलें अटेंड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि हम तो भाई उसके साथ अच्छे हैं जो हमारे साथ अच्छा है, बर्दाश्त तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा सिला रहमी वहां भी करो जो तुम्हारे साथ तोड़ चुका हो। अच्छा अब बताइए, तो फाइनली बस 2 जुमलों में, ये जख्म लग चुका है, ये डेंट लग चुका है, अब इसे हील कैसे करें? मतलब ये रिश्तों को तो दरे मुस्तफ़ा से हील किया जा सकता है, रसूलुल्लाह की तालीमात से हील किया जा सकता है, नबी पाक की निगाह करम से ही इसको बेहतर किया जा सकता है। अपनी औलादों को हुजूर के दर पर बिठा दो, वो तुम्हारे भी मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे और रिश्तों को निभाने वाले। और बल्कि मैं चाहूँगा इस पर ज़रा आप ज़रा थोड़ा कमेंट कीजिए डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ज़ाहिर लोगों को मोटिवेशंस देते रहते हैं इस हवाले से। ये जो इस वक्त एक ख़ानदानी शक्ल हमारे यहाँ बन गई है, और ख़ास तौर पे मैंने आपको कहा ना ये जो यंग जनरेशन है, ये जो मोबाइल ज़्यादा गैजेट ज़्यादा हो गई है, ये तो बड़ी तबाही की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने इनको रिश्तों के बारे में बतलाया नहीं है। और एक बहुत बड़ा मसला मैं समझता हूँ सोसाइटी की एजुकेशन सिस्टम का डायलेमा ये कि हमने दीगर सब्जेक्ट्स पे तो बड़ा काम किया, हमें ये जो रिश्तों का सब्जेक्ट है इसके ऊपर बाकायदा सिलेबस में इसको शामिल करके काम करना चाहिए था। सर किया है, उलट किया है। मैं आपको सिलेबस सुनाता हूँ, बताइए जरा सुनिए। आप रिश्तों के इक़दार की बात कर रहे हैं, हमें पढ़ाया जाता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वाह, मुहावरा है, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अपना उल्लू सीधा कर लो, बाई हुक और बाई क्रुक, कट थ्रोट कंपटीशन, वेरी गुड, ओवर माई डेड बॉडी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अच्छा, ये एजुकेशन है, ये एजुकेशन। जब आप ये एजुकेशन देंगे तो आप उसके बाद तवक्को क्या रखेंगे? ये रखेंगे। उसके बाद अगली चीज, मियाँ बीवी की शादियां होती हैं, बेशुमार बुजुर्ग होते हैं, हर तरह के बुजुर्ग होते हैं, वो मियाँ बीवी को एक दूसरे को काबू करने के तरीके बताते हैं। क्या कभी आपने सुना मियाँ को खुश करने के तरीके, बीवी को खुश करने के तरीके, काबू करने के तरीके? अच्छा हाँ, वो बहुत अच्छे। ये बताया जाता है कि मियाँ को काबू कैसे करना है, बीवी को काबू कैसे करना है, सास को कैसे काबू करना है, बहू को कैसे काबू करना है। ये कोई नहीं बताता कि इन्हें जीतना कैसे, इन्हें जीतना कैसे है, और जीतने के लिए सरेंडर करना पड़ता है। वाह वाह वाह, क्या सरेंडर नहीं करता वो जीतता नहीं है। रिश्तों में सरेंडर करना फतह होती है, यानी रिश्तों में जब आप सरेंडर करते हैं तब आप फाते हो जाते हैं। आप फाते होते हैं। वाह। अच्छा, इसमें क्यों है देखें, ये झुकना या सरेंडर करना क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी 70 साल की जिंदगी है उसके, अल्लाह ताला ने मुकर्रर की, आज वो पैदा हुआ, वो इतना फ्लेक्सिबल है, इधर गर्दन मुड़ गई, बाजू इधर मुड़ गया, उसमें लचक बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है लचक खत्म होती जाती है, वो अकड़ जाता है। 20-22 साल के मसल्स हैं, लेकिन उम्र 20 साल कम हो गई। 50 साल के बाद जाता है, रुकू सही नहीं होता, सजदा सही नहीं होता, लचक कम हो गई क्योंकि उम्र भी कम हो गई। बिल्कुल ठीक है। एक दिन ऐसा आता है वो तख्ता बन जाता है, और उस दिन उसे मुर्दा कहते हैं। जिस तरह जिस्म में लचक जिंदगी की अलामत है, इसी तरह रवैयों में और रिश्तों में लचक जिंदगी की अलामत है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, क्या कमाल। जिस दिन आपके रवैयों से, आपके रिश्तों से लचक खत्म हो गई, रवैये, रिश्ते, सब कुछ आपका। सर इस पे जरा रुकें, जरा एक बात और इस पे जरा गुफ्तगू करें। छोटी छोटी रिवायात हमारे यहाँ थी, यानी ईद का मौका आया तो सुबह जो है वो माँ बाप के कदम चूमने, हाथ चूमने, और नमाज पढ़ते ही बहनों के घर पे जाना है, रिश्तेदारों के घर, और हर रिश्तेदार के घर पे जाना है, जो अपनी इस्तिताअत है, खजूर मिठाई वगैरह लेके जाना है। बकरा ईद आ गई तो बाकायदा गोश्त बनवाना है, फिर तमाम रिश्तेदारों के जाके अपने हाथ से तकसीम करना है। आज का नौजवान, आज की नस्ल इन तमाम बातों से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। कैसे वो ख़ानदानी यूनिट जो है वो रिवाइव होगा जिसमें इशार, कुर्बानी, मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें मौजूद थी? बताइए ज़रा। सर ये जानने से पहले कैसे रिवाइव होगा, पहले ये जाना जाए हुआ क्या है हमारे साथ। वेरी गुड।
سر ہم تھے اجتماعیت والے، نماز بھی اجتماعیت کا درس دیتی ہے، حج بھی اجتماعیت کا درس دیتا ہے، ساری عبادات اجتماعیت کی طرف لے کے جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے کھانے بھی ایسے ہی ہیں. مغرب جس کی ہم خاندانی نظام کی بات کر رہے تھے، وہ خاندانی نظام کو توڑ کے فرد کی اکائی پر آ چکا ہے. خاندان کی اکائی ان کی عمر کا آخری حصہ وہ کتے کے ساتھ گزارتا ہے، بلی کے ساتھ گزارتا ہے، درخت کے ساتھ گزارتا ہے. اب ہیومن لائبریریاں بنی ہیں کہ آپ ایک بندہ مستعار لے کے اس سے بات کر لو. بالکل ایسا ہو گیا. اچھا اب ہوا کیا کہ وہ تو انفرادی معاشرے پہ آگے انہوں نے یہاں پر وہ کنورٹ کرنا شروع کیا کلچر. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. ان کی فوڈز لے لیں، ایک برگر دینا، ایک شورما دینا، ایک کوک دینا، ایک پانی کی بوتل دینا. ایک آپ بتائیے کبھی بریانی ایک پلیٹ بنی ہے؟ کبھی لسی ایک گلاس بنا ہے؟ وہ اجتماعیت ہے، وہ سارے بنتا ہے، سب کھاتے ہیں. ہمارے کھانے ہوں، روایات ہوں، سب کی سب اجتماعیت کی طرف لے کے جاتی ہیں. وہ اپنے سے نکل کے دوسروں کے لیے ہوا کرتے ہیں. ان کے کھانے ہوں یا روایات ہوں، انفرادیت کی طرف لے کے آتے ہیں. اب وہ انفرادیت کو پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کو کارپوریٹ کمپنیاں چلاتی ہیں، حکومتیں نہیں چلاتی. بالکل ٹھیک ہے. کارپوریٹ کمپنیاں، یہ کارپوریٹ ورلڈ تب گرو کرتا ہے جب فیملی ٹوٹتی ہے. دیکھیں اس وقت میرے گھر میں 5-6 بندے اکٹھے رہتے ہیں. ایک ٹی وی ہے، ایک اے سی ہے، ایک گاڑی ہے، ایک واشنگ مشین ہے، ایک فریج ہے. اب فیملی ہوگی سپلٹ. اب وہ چیزیں بڑھ جائیں گی، اب وہ چیزیں ڈبل ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر میری بیوی جو کہ گھر نہیں ہوگی، کھانا کہاں سے آئے گا؟ ہوٹل سے آئے گا. ہوٹل انڈسٹری فلورش کرے گی. میرے بچے جو ہیں وہ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے، چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کرے گا دواؤں کی طرف. میری بیوی کو مسائل پیدا ہوں گے، ماہر نفسیات کی انڈسٹری جو گرو کرے گی. پھر میری بیگم کو کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں جانا پڑے گا، ان کی وہ معاملات دوسرے چل پڑیں گے. اب کارپوریٹ ورلڈ کو سپورٹ کرتا ہے، فیملی سسٹم کو توڑ دیا جائے. مجھے سر ایک تباہی جو نظر آ رہی ہے، میں اگین اسی سوال پہ آ رہا ہوں. مجھے تباہی نظر آ رہی ہے جس طرح سے اس وقت میں نوجوان نسل کو دیکھ رہا ہوں. حاکم بدین مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیکیڈ کے بعد جو ہے لوگ شاید مطلب یہ بھول ہی جائیں گے صاحب، یہ مامے شامے کوئی ہوتے ہیں، یہ تائے چچا وغیرہ بھی کوئی ہوتے ہیں، چل پڑے ہیں نا، مطلب بھول جائیں گے. کیونکہ جو اولاد اب ماں باپ کی مطلب جو ہے وہ اپنا نہیں رہی، وہ اولاد آگے جا کے کیسے اوور کم کیسے کریں گے، ریویم کیسے کریں گے، یہ بتائیے. سر سب سے پہلے تو ہمیں مادیت پرستی سے ہٹ کے اپنے اخلاقی اقدار کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہوگا. جیسے ہی حضرت صاحب نے کہا کہ در مصطفیٰ کی طرف جانا ہوگا. سبحان اللہ. اور اسے سلیبس میں شامل کرنا ہوگا. اس کے بعد ریلیشن شپ مینجمنٹ سیکھنی ہوگی. جھگڑا ہو گیا تو اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے. کتنے لوگوں کو میاں بیوی کو پتا ہے کہ جھگڑے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے؟ وہ بھی سرکار نے بتا دیا. انہوں نے پڑھا ہو تو پھر ہے نا، انہوں نے پڑھا ہو تو پھر ہے نا. اچھا انہوں نے جو پڑھا ہے اگر اسے بھی اپلائی کر لیں تو بھی شاید کچھ فائدہ ہو جائے. وہ بھی نہیں اپلائی کرتے. انہوں نے اپنی انا کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، اس انا کی دیواروں کو پھلانگنے کو تیار نہیں. دیکھیں یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی چھتری ہے، ایک دوسرے کی شیلڈ ہے، ایک دوسرے کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر میری بیوی میرے بارے میں باتیں کرے، میں بیگم کے بارے میں بات کروں، میں لباس تو نہ ہوئے، تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اقدار کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں ایڈ کرنا چاہیے اور سیدنا رسول کریم کی تعلیمات کو عمل کرنا. ایگزیکٹلی بس یہ ساری بات ایک کرکس آف دی اسٹوری ہے. یہ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. بہت زبردست بڑی فروٹفل قسم کی گفتگو رہی. اللہ کرے کہ مطلب یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے. صاحب کہ میں گزارش کرنا چاہوں گا ظاہر وفاق سے بھی اور تمام صوبوں سے، کہ ظاہر اب 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے صوبوں کی ڈسکریشن ہے کہ تعلیمی نصاب کیا ہونا چاہیے، لیکن ہمیں کچھ پالیسیز کو ریاست کی سطح پہ اپنانا پڑے گا. اور ریاست کی سطح پہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو خاندانی نظام ہے، جس طرح سے ہمارا جو اس وقت اس کی فیبریکیشن کو جو برسٹ کیا گیا ہے اور فیبریکیشن برسٹ ہو گئی ہے اس کو اگر ریویم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ نکل جائے گا سب نکل جائے گا. ہم پڑے رہیں گے اپنی کرسی اور حکومت کے دھندوں کے اندر. تو سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اور کس طرح سے انہوں نے رشتوں کو نبھانے کی ہمیں تلقین کی اور نبھا کے دکھایا، وہ سلیبس پہ گراس روٹ لیول سے بچے کو پڑھائیں گے، تب جا کے وہ بچہ جب میٹرک کرے گا نا تو اس کو پتہ ہوگا جی میں نے رشتوں کو نبھانا کیسے ہے. کتاب الشفا مفلسی کا خاتمہ کیسے ہو آپ کو بتلاتے. روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی کا خاتمہ ہوتا ہے اور گھر میں خوشیاں آتی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا جھگڑوں میں برداشت اور رواداری کے حوالے سے. ایکس میں ہمیں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ فلسطینیوں کا، غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.